الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى زويه وآله أبد الدهور وكرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس کے مصنف ہے پروفیسر محمد شجاعت علی قادری۔ یہاں پہ ہم انشاءاللہ ولادت سے پہلے کی دنیا دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل تمام دنیا جہالت و تاریکی کے نرغے میں تھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں نے ان میں اس قدر رد و بدل کر دیا تھا کہ حقیقت کی تلاش ناممکن ہو چکی تھی۔ چند مشہور ممالک کا حال ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ یورپ یہاں کے باشندوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف تثلیث کے عقیدے کو اپنا لیا تھا، یعنی تین خدا مانتے تھے۔ خدا، عیسیٰ اور مریم۔ کلیسا جرائم کا مرکز بن چکے تھے۔ ایران، جو اگرچہ ایک بڑی سلطنت تھی مگر وہ بھی اخلاقی پستی کے انتہائی گہرے غار میں تھی۔ یہاں کے لوگ آگ کو پوجتے تھے۔ مصر، یہودی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہندوستان میں کروڑوں دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ بجلی، پانی، درخت، سانپ، بندر، گائے، اینٹ پتھر غرض کے ہر چیز کو خدا بنا رکھا تھا۔ انسانیت چار مختلف طبقوں میں تقسیم کر دی گئی تھی: برہمن، چھتری، ویش اور شودر۔ شودروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ کوئی شودر برہمن کے گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ یہی حال ایشیا کے دوسرے بڑے ممالک کا تھا۔ برما، سیام، چین، نیپال وغیرہ سب بت پرستی کی زد میں تھے۔ روم، یہاں بھی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ امراء اور حکام عیش و عشرت کرتے تھے، جبکہ ان کی رعایا بھوک سے مرتی تھی۔ کمزور اور غریب کا جتنا جینا دو بھر تھا۔ عرب کا حال ان تمام ممالک سے گیا گزرا تھا۔ مذہبی اعتبار سے حجاز کے لوگ اپنے رشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملانے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور بعض رسوم ملت ابراہیم کی ان کے یہاں رائج بھی تھی، اگرچہ ان کی شکل مسخ ہو چکی تھی۔ مثلا بعض لوگ ننگے ہو کر حج کرتے اور اس کی تعویل یہ کرتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں۔ قربانی، مہمان نوازی، وعدہ وفا کرنا، یہ چیزیں عرب کی اچھائیوں میں سے تھی، مگر ان گنت خرابیوں کے سامنے جو ان میں پائی جاتی تھی ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بری رسوم، بعض عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ اس کی چند وجوہ تھی: جنگ میں کوئی قید ہو کر ہمارے دشمنوں کے ہاتھ نہ آئے، کوئی ہمارا داماد نہ بنے۔ مگر یہ رسم صرف 10% عرب میں تھی۔ اولاد کو رزق میں کمی کے باعث قتل کر ڈالتے تھے۔ جب باپ مر جاتا تو اس کی بیوی بطور میراث لڑکے کے قبضے میں آ جاتی۔ وہ اگر چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتا تو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے کر مہر حاصل کر لیتا۔ بد فعلی لیتے تھے۔ جوا کھیلنا سخاوت کی علامت تھی۔ شراب پینا پلانا فیاضی میں شامل تھا۔ بت پرستی عام تھی۔ خانہ کعبہ میں بھی بت موجود تھے۔ ہر گھر میں بت موجود تھے۔ حالت سفر میں آٹے کے بت لے جاتے۔
اگر ضرورت پڑتی تو ان کو توڑ کر کھا بھی لیتے۔ اپنی ذات پر فخر میں تھکتے نہیں تھے، اس غرض سے میلے لگتے اور ہر قوم کا خطیب و شاعر اپنی اپنی قوم کی بڑائیاں بیان کرتا۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہو جاتی، چوری اور ڈکیتی عام تھی، لوٹ کا مال کھانا بہادری میں شامل تھا۔ وہ کوئی ایسی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے جو ان کی اس عیاشی میں خلل ڈالے۔ توحید خداوندی کے صرف گنتی کے چند لوگ ہی قائل تھے، وہ بھی قوم کی حالت دیکھ کر گوشۂ گمنامی میں تھے۔ ادھر مدینے کے قریب خیبر میں یہود و نصارہ آباد تھے، جو اگرچہ اہل کتاب تھے مگر ان کی حالت مشرکین عرب سے کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ وہ توریت اور انجیل میں منمانی تحریف کرتے، امیر لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی تھی، صرف روپیہ پیسہ لے کر ان کے قصور معاف کر دیے جاتے، جبکہ غریبوں پر حدود جاری کی جاتی تھی۔ پادریوں اور لاٹ پادریوں کی خدائی جاری تھی، غرض کہ پوری دنیا آداب انسانیت سے یکسر محروم ہو چکی تھی اور کوئی کلمہ حق سننے تک کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گمراہیوں کے مرکز میں مبعوث فرمایا اور آپ کو وہ پیغام حق دیا جو تمام ملکوں اور تمام قوموں کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے۔ ولادت سے بعثت تک کے واقعات۔ نسب شریف: سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نضر۔ آپ کا خاندان عرب کا معزز و مشہور خاندان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب میں فہر یا نظر کا خطاب قریش تھا۔ ان کی اولاد میں جو لوگ ہوئے قریشی کہلائے اور اوپر کے لوگ کنانی کہلائے۔ آپ کے پانچویں دادا قصی کعبے کے متولی تھے۔ آپ نے عرب لوگوں کو وادیوں اور پہاڑیوں سے نکال کر شہر مکہ میں آباد کیا۔ آپ نے اسمبلی ہال قائم کیا جس میں اہم قومی فیصلے ہوتے تھے۔ آپ کے بعد خانہ کعبہ کی مختلف خدمات آپ کی اولاد میں رہی۔ آپ کے دادا عبد المطلب بڑے فیاض تھے، انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آپ نے زمزم کا کنواں از سر نو کھودا۔ آپ ہر سال رمضان میں کوہ ہیرا جاتے تھے اور خدا کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ آپ عبد المطلب محید تھے، شراب و زنا کو حرام جانتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرنے کو روکتے، لڑکیوں کے قتل کو منع کرتے، چور کا ہاتھ کاٹتے۔ آپ کے 10 صاحبزادے تھے۔ جناب عبداللہ جو طبعاً نہایت شریف اور صورتاً نہایت حسین تھے، عبد المطلب نے ان کا نکاح بنو زہرا کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی سے کر دیا۔ آمنہ عفت و پاک دامنی، حسن و جمال اور دیگر اچھی صفات میں یگانہ تھی۔